السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں عہد رفاقت کے 75 سال پاکستان کی اور چین کی جو دوستی ہے، ایک عالمی سطح پر جسے پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اس کا ایک پس منظر، ایک طویل پس منظر تھا جو آپ کو مختلف سیریز میں نے جس کا ذکر کیا، خاص طور پر جس پہ ہماری ڈپلومیسی، مؤثر سفارتکاری، ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت کا احترام، باہمی تعاون اور بہت سارے فیکٹرز کا بھی ذکر کیا۔ وہ اتار چڑھاؤ جو کہ حکومتوں کے درمیان تھے، یعنی حکومتوں کا اتار چڑھاؤ ہوا، لیکن یہ دوستی آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مختلف سملیرٹیز ہیں، مماثلت ہے دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں، معاشی پالیسی میں، جو آج اس نہج تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ دوستی اب ایک اقتصادی دوستی میں بدل گئی ہے۔ 2010 سے 2018 یہ ناظرین 8 جو سال ہیں، یہ چینی سرمایہ کاری کا عروج تھا۔ معاشی تعلقات کو ایک نئی جہد ملی اس حوالے سے، اور جو ایم او یوز تھے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز تھے، وہ ایگریمنٹس میں بدلے، اور کچھ جو اس میں منصوبے تھے وہ مکمل بھی ہوئے، جس میں ساہیوال کول جو پاور تھا وہ تھر کول تھا۔ اس طرح کچھ اور منصوبے وہ بھی اسی 8 سالوں میں مکمل بھی ہوئے، اور جو خاص طور پر معاشی اہداف کا جو حصول تھا اس کو یقینی بنانے میں یہ جو باہمی تعاون تھا چین کا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ سب سے پہلے 2010 میں چینی وزیر وان گیا باؤ کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 2010 کا ایک تباہ کن سیلاب، ایک بدترین کیٹسٹرافی، جس کو پاکستان کی تاریخ کا 5واں بڑا فلڈ کہہ سکتے ہیں آپ، سیلاب کہہ سکتے ہیں، جس میں 1800 یعنی 2000 کے قریب 1985 افراد لقمہ اجل بن گئے، یعنی اس میں اس مختلف واقعات میں وہ جاں بحق ہوئے، اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور کوئی 50 بلین ڈالرز کا اس کا ہمیں معاشی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تب یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ بحالی کا عمل بھی جاری تھا، اور 2010 میں 20 بلین ڈالرز کے تجارتی معاہدوں پر باقاعدہ طور پر دستخط ہوئے۔ اس لیے سال 2010 کو بھی انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ 2011 سفارتی تعلقات کا 60واں سال اور 60ویں سالگرہ منائی۔ دونوں ممالک نے بھرپور انداز سے پاک چین دوستی کا اسے سال قرار دیا گیا۔ سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کی جو یکساں پالیسی ہے، جس کا میں نے آپ کو انٹرو میں بھی ذکر کیا، وہ سملیرٹیز جو دونوں ممالک کے درمیان تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں 2013 میں چینی وزیر اعظم لی کی چانگ کا دورہ پاکستان، اور اس کے بعد سی پیک کے قیام کے مشترکہ اعلامیے پہ ایک دستخط، ایک جوائنٹ ڈکلیریشن تھا اس وقت جب یہ دستخط ہوا، اور گوادر کو باقاعدہ طور پر چینی ایک کمپنی COPHC کے حوالے کر دیا گیا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو مختلف سیریز میں ذکر کیا کہ سنگاپور کو یہ پورٹ کا کام دیا گیا تھا گوادر کا، اور اس کے بعد ہمیں چین کو یہ سپرد کرنا تھا، تو 2013 بڑا ایک اہم سال قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم بات کریں گے جولائی 2013 کی، وزیر اعظم محمد نواز شریف کا ایک تاریخی دورہ۔ ناظرین، اس پورے 8 سالوں میں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے فوری طور پر چین کا دورہ کیا، ایک تاریخ رقم کی، اور سی پیک کے باقاعدہ ایک فریم ورک کی وہاں سے منظوری ہوئی۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ تھا۔ مفاہمت کی یادداشتوں کو باقاعدہ معاہدوں کی شکل دینے کا آغاز ہوا، یعنی جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ ایگریمنٹ کے طور پر، یعنی معاہدوں میں وہ تبدیل ہوا۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر، توانائی کے جو شعبے ہیں، ان کے منصوبوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، اور سال 2013 کو پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک اہم سال قرار دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا جو ویژن تھا، خاص طور پر چین کے ساتھ جو پاکستان کے ایک دیرینہ اور ایک تاریخی تعلقات تھے، اس کو ایک نئی جہد فراہم کرنا تھا، اور گوادر جو کہ ایک فلیگ شپ منصوبہ جس پر ابھی بہت زیادہ بازگشت بھی ہوتی ہے، تو اس تصویراتی اہمیت سے باقاعدہ طور پر فائدہ اٹھایا گیا، اور دونوں ممالک کا اس میں مشترکہ جو تھا وہ فائدہ تھا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں 2014 میں صدر مملکت اس وقت ممنون حسین کا ایک دورہ چین، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ صدر مملکت نے اپنے دورے میں جوائنٹ کوپریشن کمیٹی کی میٹنگز کی، وہ میٹنگز بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور اس دورے کو بڑا ایک تزویراتی قسم کا دورہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ 2015 میں چینی صدر شی جن پنگ کا پاکستان کا ایک تاریخی دورہ، جس طرح ہمارے اسکواڈنز نے
ان کا استقبال کیا، پرتباک استقبال کیا گیا۔ 46 بلین ڈالر کی باقاعدہ طور پر سرمایہ کاری کا آغاز کیا گیا، جس میں روڈ انفراسٹرکچر، ریلوے انفراسٹرکچر، فائبر آپٹکس اور انرجی سیکٹر پر باقاعدہ طور پر انویسٹ کیا گیا۔ 46 بلین ڈالر کی یہ انویسٹمنٹ تھی، جس میں سائیوال، کول پاور اور قائد اعظم سولر پارک جیسے توانائی کے منصوبوں کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا۔ 2016 سی پیک کا عملی نفاذ کا سال تھا۔ یہ جو مناظر پوری دنیا نے دیکھے تھے، کس طرح پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا تھا اور دشمنوں کی بھرپور کوشش تھی کہ اس مغربی روٹ سے جو یہ کانوائے جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہرڈل پیدا کی جائے، مشکلات پیدا کی جائے۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے، فول پروف اقدامات جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ تجارتی قافلہ اسی ویسٹرن روٹ سے، جس پر ایک دشمن نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ جو ویسٹرن روٹ ہے اس سے یہ کبھی بھی ٹریڈ کانوائے نہیں گزرے گا، روٹ بدل دیا گیا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، بڑا پروپیگنڈا بھی کیا۔ اور 2017 میں پہلا بیلٹ اینڈ روڈ فورم پاکستان کی شمولیت بھی انتہائی اہم ہے۔ یعنی جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جب یہ بیلٹ اینڈ روڈ میں، جیسے ون روڈ ون بیلٹ کا نام بھی دیا گیا، لیکن بیلٹ اینڈ روڈ، اس پہ جب ایک ویژن نظر آئے، ان کی ایک بڑی دستاویز، ایک کتاب بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کا حجم بڑھا کر تقریباً 62 بلین ڈالرز کر دیا گیا، یعنی 46 بلین ڈالر سے اسے بڑھا کر 62 بلین ڈالر کر دیا گیا۔ 2018 کی جو حکومت تھی، ان کے سربراہ کا بھی ایک دورہ، جس میں زراعت، صنعتی زون اور غربت کے خاتمے کے لیے چینی ماڈل کو ایڈاپٹ کیا گیا۔ ناظرین، یہ جو چینی ماڈل ہے، مختلف ممالک مختلف ماڈلز ایڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، یا خلابازی ہو، تو پاکستان نے بھی مختلف ماڈلز ایڈاپٹ کیے۔ اور یہ آپ کو ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں، اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے چین کے اندر، اور کچھ ایسے ماڈلز ہیں جن کو ایڈاپٹ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے پاکستان اور چین کے درمیان جو تاریخی تعلقات تھے، اس کا ایک پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو اقتصادی تعلقات تھے، سفارتی تعلقات تھے، یعنی نئی جہد، سفارتی تعلقات اقتصادی تعلقات میں بدلے، ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کا پاکستان کا جو احترام ہے، یہ اس دوستی کا پس منظر ہے کہ یہ آج تک شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری، یہ آئرن برادرز، ہمالین فرینڈز کیوں آج بھی ایک دوسرے کی سالمیت کا احترام کرتے ہیں، محبت کا یہ رشتہ، یہ لازوال رشتہ آج تک قائم ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال زبیر صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ریسرچ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بلال زبیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ مرزا اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں، ماہر ہیں، معاشیات پہ بات کرتے ہیں، بین الاقوامی امور پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ماہر معاشیات ہیں، جو اکنامک امپیکٹ ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اور شاہد افراز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چائنا میڈیا گروپ بیجنگ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر بلال زبیر صاحب، میں چاہوں گا کہ مختلف ادوار کا میں نے ذکر بھی کیا، لیکن 2010 میں چینی وزیر اعظم کا جو دورہ تھا، وہ اقتصادی تعلقات میں بڑا اور اقتصادی تعاون میں بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے۔ 2010 کا جو سیلاب تھا، یہ بدترین کیٹسٹرافی ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمارے تقریباً 2000 کے قریب افراد بھی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس وقت ایک بحالی کا عمل بھی جاری تھا۔ تو میں پہلے چاہوں گا اسپیسیفک 2010 کا جو دورہ تھا، اور جس میں کوئی 50 بلین ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑا، تو اس حالات میں جب یہ دورہ تھا تو اس کی امپورٹنس کتنی تھی سر؟ دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز اور نو پرماننٹ فرینڈس، لیکن پاکستان چین کے جو تعلقات ہیں ایک منفرد تعلقات ہیں، چاہے وہ زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ ہو، یا اس طرح کی سیلاب کی تباہ کاریاں جو کہ نیچرل کیٹاسٹرافیز ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ان میں چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ اور 2010 کی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں بہت تباہی ہوئی سیلاب سے، بڑا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، عملات، جانی نقصان ہوئے۔ تو اس وقت پاکستان نے چین کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی طرف سے پاکستان کو، اور بہت اچھے طریقے سے چین نے پاکستان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا۔ پاکستان میں امداد آئی اس زمانے کے اندر، جس نے پاکستان کے اندر بحالی اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کیا۔ تو میرے خیال میں چین جو ہے وہ پاکستان کا، چاہے زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ ہو، پاکستان کے ساتھ
ہر اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ $20 بلین کے جو تجارتی معاہدے پہ دستخط ہوئے، جی ہیوج اماؤنٹ، جی ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ تجارتی حجم گو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ٹریڈ کو بھی مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اوورآل ایسے کرائسس میں $20 بلین کی جو تجارتی ایم او یوز ہیں یا معاہدے ہیں اس پہ دستخط کرنا اس وقت کتنی اہمیت تھی اس کی؟ پاکستان کی ہم اقتصادی تعلقات کی بات کریں چین کے ساتھ، تو پاکستان چین کا دوسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے اس ریجن کے اندر۔ $23 ارب کی تقریباً ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ہے۔ تو اس وقت جب 2010 میں پاکستان چین کی طرف جو ہمارے جو اقتصادی تعلقات تھے وہ بھی اسی بیسس کے اوپر ہمارے امپروو ہوئے کہ چین پاکستان کو ہمیشہ سے ایک گیٹ وے کے طور پہ بھی دیکھتا ہے کہ جو چین کے ویسٹرن کوریڈور جس کی آپ نے بات کی اس کی امپروومنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ اور پروگرس کے لیے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں جو پاکستان چائنا کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اور چائنا ہمیشہ سے اقتصادی جو تعلقات ہیں ان کو بہت اہمیت دیتا ہے، تو دیٹ واز ایمڈ ایٹ امپروونگ دی اوور آل ایکسپورٹس آف پاکستان۔ جو دیکھیں جو اکانومی کے حالات تھے وہ بہتر نہیں تھے، اور اس سیلاب کے پس منظر کے اندر پاکستان کو اکنامک حالات کافی جو ہے وہ زبو حالی کا شکار تھا۔ تو پاکستان کو آؤٹ لیٹ چاہیے تھا، پاکستان کو ایکسپورٹس زیادہ چاہیے تھی۔ بالکل۔ تو وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان کو بڑی ہیلپ ملی کہ پاکستان اپنی جو مصنوعات ہیں اس کے لیے عالمی منڈیوں تک رسائی پاکستان کی ایک خواہش تھی جو کہ چین کی۔ اور بالکل اب مزید بھی، کیونکہ یہ ناظرین بڑا ایک اہم نقطہ ڈاکٹر بلال صاحب نے اٹھایا ہے کہ عالمی منڈیوں تک پاکستان کی مصنوعات چاہے وہ پیرشیبل یا نان پیرشیبل پروڈکٹس ہیں اس کی رسائی بہت زیادہ ضروری ہے، اور چین اس میں بڑا ہیلپفل رہا ہے، بڑا معاون اس حوالے سے رہا ہے۔ شاہد افراد صاحب یہ بتائیے گا 2011 کو سفارتی تعلقات کا بڑا ایک اہم سال اور 60ویں سالگرہ یعنی دوستی کا سال قرار دیا گیا۔ سر یہ دوستی کے حوالے سے اب 75واں سال چل رہا ہے، پاکستان کی جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سال 2011 کی جو امپورٹنس ہے ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے، کیونکہ سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کی یکساں پالیسیاں متعارف کروائی گئی تھی اس دور میں بھی۔ جی بالکل، اور اگر تھوڑی سی آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ ابھی میں جس جگہ موجود ہوں پاکستان ہاؤس، پاکستان ایمبیسی بیجنگ میں، جی یہاں پر ابھی جو تقریب چل رہی ہے، چونکہ ابھی آپ نے کچھ بس پاکستانی مصنوعات کا ذکر کیا، تو یہاں پر پاکستان چین سلک روڈ مینگو فیسٹیول ہے، اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اچھا، اس وقت اس تقریب میں موجود ہوں، شاید آپ کو آواز آ رہی ہوگی پیچھے سے میرے عقب میں بھی۔ تو بنیادی طور پر یہ جو مینگو فیسٹیول ہے 2011 کی طرف جانے سے قبل آپ نے جو کہ مصنوعات کا تذکرہ کیا، تو عام ظاہر ہے پاکستان کا اپنے اعلیٰ معیار مٹھاس کی وجہ سے جانا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور چین کی بہت بڑی وسیع مارکیٹ ہے، اس تک پہنچانے کے لیے اور پھر یہ جو 75ویں سال ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، مختلف تقریبات جاری ہیں، اس سلسلے میں یہ تقریب بھی منعقد کی گئی ہے جس میں یہ کوشش ہے کہ جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان کو چینی مارکیٹ تک پہنچایا جائے، اور جتنے بھی ہماری جو ایسی جس طرح آم ہے یا پھر دیگر ایسی جو زرعی مصنوعات ان کو وسعت دی جائے۔ تو یہ تقریب اسی سلسلے کی کڑی ہے، اس میں یہاں پر مختلف جو حلقے موجود ہیں، اس میں چین اور پاکستان دونوں کے، اور ایک بہت اچھا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھی بات یہ دیکھیں کہ یہ دوستی جو ہے یہ صرف معیشت تک محدود نہیں ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک سلامتی کے حوالے سے یا پھر سفارتی لحاظ سے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے کہا بھی کہ یہ ہمالیہ سے بلند ہے، شہر سے میٹھی ہے، لیکن جو اس کی عملی مثال ہم دیکھتے ہیں وہ عوام ہے، اس کی جڑیں جو عوام میں پیوست ہیں، اور ابھی یہ جو تقریب جاری ہے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جہاں تک اپنے سن 2011 کی بات کی تو 1951 میں دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے اور 60ویں سالگرہ جو منائی گئی، اور اس موقع پر جو سب سے ایک اہم بات تھی کہ اسی سال کو پاک چین دوستی کا سال بھی قرار دیا گیا، اور ہم نے دیکھا تو اس وقت جو دونوں ممالک کے ان میں مختلف ثقافتی، تعلیمی اور سفارتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن کو جو بنیادی یہی تھا کہ جو عوامی سطح پر جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو مزید جو ہے مستحکم کیا جائے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلے ہوئے، پھر سیمینار، نمائشیں یا پھر جو بھی اگر تقریبات ہوتی ہیں۔ اچھا شاہد صاحب میں کیونکہ آپ کی وہاں پہ پریزنس ہے تو بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ جو چائنا میں ہمارے کسی بھی دوست کی پریزنس ہو تو اس سے میں ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں، میں دوبارہ اس کو آج دہرانا چاہوں گا۔ باڈی لینگویج، جیسچر، دونوں ممالک کے وفود کی ایک دوسرے سے ملاقات، ڈیلیگیشنز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو میں چاہوں گا ذرا آپ ذرا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ لوگوں کے پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے وہ کتنا جو ہے وہ اب بہتر ہوا ہے، انکریز ہوا ہے، اور باڈی لینگویج کیا کہتی ہے، خاص طور پر جو
چینی ہیں وہ کس طرح پاکستان کے لوگوں کو، اب وہ آپ نے جس طرح مینگو کا ذکر کیا، ہماری ایکسپورٹ کوالٹی کا مینگو جی جو ہے اس کی تو بڑی، ویسے مجھے خود بھی مینگو بہت زیادہ پسند ہے، میں چاہوں گا ذرا تھوڑا شیئر کیجئے گا سر۔ جی بالکل، اگر میں اس کو دیکھیں مختصر اس کا احاطہ کرنا چاہوں، آپ نے جو کہ افرادی روابط کی بات کی، تو ایک تو یہ کہ یہ سن کر ہمارے لیے انتہائی بات یہ قابل اطمینان ہے کہ تقریباً 30,000 سے زیادہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت چین کے مختلف جامعات میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ تو پہلا امپیکٹ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو چین کے تعلقات ہیں اس کی ایک یہ بہت بڑی مثال ہے۔ اس وقت ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستانی طلبہ کی یہاں موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے چینی معاشرے کی بات کی تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے لیے جب آپ کسی سے آپ چینی فرد سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پاتھیے۔ اب پاتھیے پوچھے کیا مطلب ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دوستی ہے یہ فولادی دوستی ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ اصطلاح جو ہے جسے پاکستان کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ دونوں ممالک کی جب تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم جو ہے فولادی بھائی، اور کسی سے بھی آئرن برادرز ہیں، بالکل عام شہری کی بات کروں گا، کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ یہی کرے گا کہ پاکستان جو ہمارا جو بہترین دوست ہے، اور جب اسے پوچھتے وجہ پوچھتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ چیز ہے کہ آپ دونوں ممالک کی جو دوستی ہے یہ سیاسی ادوار سے بالاتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قیادت کی منتخب ہوئی اور کوئی ہلکی سی جسے جنبش آئی ہو، یہ ہمیشہ جو مضبوط رہی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی جڑیں جو ہے مزید مضبوط ہو رہی ہیں۔ اسی اگر مینگو فیسٹیول کی بات کی جائے تو دیکھیں یہ ایک ثقافتی روابط کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس جو تقریب ہے اس میں پاکستانی شخصیات تو شامل ہیں ہی ہیں، لیکن چین کے اعلیٰ حکام ہے، پھر جو دیگر ممالک کے یہاں پر سفراء ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ جو ثقافت ہے یہ چین اور پاکستان کے آپس کی دوستی جو ہے یہ دونوں سرحدوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا بھر تک پھیل رہی ہے، اور جس میں جو پاکستان کی مصنوعات ہیں، پھر یہاں پر جو ایک اور بات دلچسپ کہ آپ نے افرادی روابط کی بات کی تو اردو جو ہے زبان جو ہے وہ چین کے مختلف جامعات میں اس وقت پڑھائی جا رہی ہے، اور بڑی جو تعداد ہے چینی طلبہ کی وہ اسی اردو میں دلچسپی لے رہی ہے۔ تو مطلب یہ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، ہماری بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چائنیز لینگویج سیکھنے کے لیے اس وقت چائنا میں موجود ہے، تو اردو میں بھی اتنی ہی دلچسپی آپ سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں وہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل لے رہے ہیں، بالکل لے رہے ہیں، اور وجہ دیکھیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ جو چینی جامعات ہیں ان میں دو چیزیں جو بڑھ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چینی زبان کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے، مستقل جو طلبہ ہیں وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور دوسری بات جو ہے پاکستان سینٹرز وہ بھی اس وقت جو ہے مختلف جامعات میں قائم ہو رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ہماری دو طرفہ دوستی جس کو 75 سال ہو چکے ہیں اور ہر آزمائش کی گھڑی پر یہ دوستی جو ہے پورا اتری ہے، اس کو مزید جو ہے وہ مضبوط کیا جائے، اور اس میں یہ جو تعلیمی وفود کے تبادلے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا حالیہ عرصے میں کہ پاکستانی جو میڈیا نمائندگان ہیں ان کی ایک وفود کے تبادلے مستقل بنیادوں پر جاری ہے۔ ہمیشہ وہ خود چین کا دورہ کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جو احوال دیکھتے ہیں وہ پاکستان تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ظاہر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں چین اور پاکستان کی دوستی کی کہ یہ سلامتی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید افراز خان صاحب میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب، تاخیر سے آنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں آپ سے ایز اے تھرڈ گیسٹ بات کروں گا، کیونکہ ہم نے اس کی ڈپلومیٹک ٹائز پہ بات کی، ریلیشن شپ میں ہم نے کلچرل ویلیوز سملیرٹیز پر ذکر کیا، لیکن آپ کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک اکنامک امپیکٹ ضرور آتا ہے، اور پاکستان اور چین کے درمیان جو ٹریڈ والیوم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مختلف پوٹینشلز کا بھی ذکر کیا۔ 2013 کا جو دورہ تھا اس وقت چینی وزیر اعظم لی کی چانگ، اور اس کا پھر فالو اپ جو دورہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تو میں چاہوں گا ذرا یہ جو اوورآل ہمارے سفارتی تعلقات جب معاشی تعلقات میں بدلے تو پاکستان کی معیشت کو کتنا اس سے استحکام ملا، اور دونوں ممالک اس کے کس حد تک بینیفیشریز بنے سر؟ تھینک یو سو مچ جی فار ہیونگ می ان یور شو۔ پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ جیسے آپ نے انٹرو میں بڑا بریفلی سب چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، دیکھیے دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ جب تک پھول نہیں سکتے جب تک عوام میں دونوں ممالک کے محبت ایک دوسرے کے لیے نہیں ہو۔ حکومتیں اگر چاہتی ہیں کہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ایک تعلقات کو بڑھائیں مگر عوام اس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ چین وہ واحد کنٹری ہے جہاں پہ میرا تقریباً کوئی 30-40 بار میں جا چکا ہوں، جو محبت میں نے وہاں کے عوام میں بزنس مینوں میں پاکستان کے لیے دیکھی ہے، اور پاکستان کے جو بزنس مین ہیں اور عوام ہیں ان کے چائنا کے لیے دیکھی ہے، مجھے کسی اور کنٹری کے اندر یہاں پہ نظر نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جی پاکستان کے بزنس مینوں نے بھی جی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، جو تعلقات آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ماشاءاللہ ٹریڈ جو ہے وہ کوئی $25 بلین سے زیادہ بڑھ گیا ہے بائی لیٹرل ٹریڈ۔ انفارچونیٹلی ہماری ایکسپورٹس ٹورڈز چائنا اتنی زیادہ نہیں ہے، تقریباً کوئی $3 بلین تک ہے، بٹ ہماری امپورٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 22 سے 23 بلین ڈالر کی
वहाँ से पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हो रही हैं उसमें क्रेडिट जाता है कि चाइना ने पाकिस्तान को प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई आइटम्स पे दे रखा है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स वहाँ पे बढ़ रही है, बट उसके अंदर इजाफा हो रहा है। दूसरी एक बात यह है कि पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेन डेट्स हैं, जो अगर हम ये कह लेते हैं कि 110 अरब डॉलर के करीब हैं, उसमें लेंडर जो है सबसे बड़ा वो चीन है। चीन ने पाकिस्तान की फाइनेंशियली बड़ी मदद की है और हर वक्त पे मदद की है। जब भी पाकिस्तान को, मैं कुछ अर्से पहले जब आया था, जब IMF के साथ मुआहदा हुआ था, तो उसमें भी एक मुकाम ऐसा आया था कि जहाँ पे हमें IMF को ये हमें गारंटी देनी थी कि हमें फॉरेन डिपॉजिट्स जो हैं पाकिस्तान में मिलेंगे, और चीन ने काफ़ी अमाउंट जो है पाकिस्तान के बैंकों में रखा। तो देखिए ये माशाल्लाह। और सी पैक जो एक है उसकी पूरी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है, जो मोर देन 65 बिलियन का जो जी एक सी पैक का प्रोजेक्ट था। और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी अप्रिशिएट करूंगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, तमाम जितनी भी अदवार आए हैं जी। सब ने इस दोस्ती में भी इजाफा अच्छा किया मिर्ज़ा है इश्तियाक और बेग सी साहब, पैक के लिए मैं भी। इसको इंडोर्स करता हूँ क्योंकि मैंने अपने मुतादिद अभी जो पिछली सीरीज़ थी, पूरे शोज़ थे, उसमें इस चीज़ पर फोकस रखा कि पाकिस्तान की भले डिफरेंट आइडियोलॉजी लेकर मुख्तलिफ वज़ीर आज़म, मुख्तलिफ सदूर, इवन कि डिक्टेटर्स भी आए, लेकिन उन्होंने चाइना की दोस्ती में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये आइडियोलॉजी जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी हुकूमत ने भी नहीं किया। ये नुक्ता बड़ा आम था। अच्छा सर, इसमें जो मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरा था, इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने 2013 में एक दौरा किया, सी पैक का बाकायदा फ्रेमवर्क जो है उसकी मंजूरी भी उसी में हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। उसको बड़ा एक तारीख़ी दौरा समझा जाता है, जिस तरह माजी के मुख्तलिफ जिसमें हम आपने 51 63 का हमारे मुआहदे हैं, और इसी तरह 72 का जो सिफारती हमारा एक बड़ा एक अच्छा मार्का था जो रिचर्ड निक्सन का दौरा था। तो माजी में तो बहुत डेवलपमेंट्स होती रही, लेकिन इसकी भी अपनी एक अहमियत है कि वज़ीर आज़म के जाने के बाद फिर आप देखिए उसके फॉलो अप में उनके सदर शी जिनपिंग आते हैं, 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर 62 बिलियन डॉलर तक वो पहुंचती है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बतलाऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो विजन थी चाइना के बारे में, वो बहुत सबसे ज्यादा तमाम जितनी भी हुकूमतें आई हैं उसमें मैं नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को ही क्रेडिट देता हूं कि उसमें ज्यादा तेजी आई है, चाहे वो मंसूबे हों हमारे, चाहे दोस्ती हो। और देखिए अब हमारी दोस्ती सिर्फ सिफारती दोस्ती नहीं है चाइना के साथ, उसके अंदर दिफा भी शामिल हो गया है, तिजारत भी हो गई है, तालीम भी हो गई है, टेक्नोलॉजी भी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया है। और अभी शहबाज शरीफ साहब जब लास्ट टाइम आए तो 1,000 जो है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं IT के शोबे के अंदर, वो जनाब खवाबे जो है उनको तालीम देगा। जब ये लोग वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि IT की सनत के अंदर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। मगर साथ में ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहते हुए मुझे अफसोस भी हो रहा है कि जब PTI की हुकूमत थी तो सी पैक का जो एक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, जो पाकिस्तान की रेड लाइन है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, जिससे पाकिस्तान को इतना फायदा हुआ है कि आज तक कभी पाकिस्तान में कोई 46 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और तवानाई के शोबों। मगर इस दौर के अंदर क्या था कि इसको स्लो डाउन कर दिया गया था, बहुत जिसका कंट्रोवर्सीज चाइना रही। ने भी एक उस वक्त के विफाकी वजीर का दाखिला जो है वो भी बंद कर दिया गया, पाबंदी लगाई उन्होंने, एलिगेशंस लगा दी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और स्लो डाउन कर दिया था। अगर वो स्लो डाउन नहीं करते, और उसको चाइनीज ने बहुत ज्यादा फील भी किया। चाइना के कौंसल जनरल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती है, बल्कि जब 75वीं सालगिरह जो मनाई गई है तो वो आए, हमने केक भी काटा। और बहुत ज्यादा तो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर मैं ये कहता हूँ एक भाई की हैसियत चाइना रखता है, और पाकिस्तान ने भी उस चीज को निभाया है। 1951 के अंदर वो वक्त था, मैं हमेशा उनके कौंसल जनरल से भी एक दिन कह रहा था कि जब पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, दोस्ती बढ़ाई, उस वक्त दुनिया के दूसरे ममालिक जो थे वो हिचकिचा रहे थे। मतलब अच्छा, मैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, लास्ट में आप बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी ट्रेड का जिक्र किया, बायलैटरल भी, और फिर आपने ख़ास तौर पर हमारी एक्सपोर्ट का बताया कि सिर्फ 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट। तो आपको नहीं लगता सर इस हुजम को बढ़ाकर हम अपनी ट्रेड को, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है,
تو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو میئرز لیے جا رہے ہیں ہماری طرف سے لیے جا رہے ہیں، میں جس میں کوالٹی کنٹرول اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا بھی ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، تو اس سے کتنا جو ہے ہمارا ٹریڈ والیوم بڑھ سکتا ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے. جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس نے ٹیرف میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے چائنا کے ساتھ. اور چائنا کے اندر کیونکہ میرا بڑا اکثر آنا جانا رہتا ہے کہ سیلریز جو ہیں وہ بھی کافی اب بڑھ گئی ہیں پاکستان کے مقابلے میں. اور اب جو ہے کہ جو پہلے جو تھا چائنا امریکہ کے لیے واز دا فرسٹ کنٹری جہاں سے وہ سوچتے تھے کہ وہ چیزوں کو امپورٹ کریں، مگر اب ٹیرف بڑھ جانے کے بعد چائنا جو ہے میرے خیال سے پاکستان کو اس کو ایڈوانٹیج پاکستان کو اس کو ملی ہے. تو ہم اپنا اضافہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بڑی محنت ہو رہی ہے. ساتھ میں چائنا بھی ہماری مدد کر رہا ہے، جس میں نے آپ کو بتلایا کہ کچھ پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن ہوئے ہیں جس کے اندر چائنا اگر ہم کوئی چیز یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ کم ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ چائنا جو ہے اس کے اندر ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا. اور ساتھ ہی آپ اپنی امپورٹس جو ہیں وہ دوسرے کنٹریز کے کریں. چائنا کے ساتھ بھی ہمیں اپنی امپورٹس جو ہے نا وہ بڑھانی چاہیے، کیونکہ ایک طرف ہماری جو پاکستان کی جو امپورٹ بڑھ رہی ہیں مگر دوسری طرف چائنا ہماری بہت مدد کر رہا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی کے اندر پاکستان کے لیے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ چائنا مدد کر رہا ہے. تو میرے خیال ہے اور سب سے زیادہ اس وقت جو ہے ہماری ڈیپینڈنس جو ہے وہ دفاع کے اندر چائنا کی طرف بہت بڑھتی جا رہی ہے. کچھ ہم نے جی جوائنٹ ڈیفنس وینچرز پروڈکشن میں بہت کام پاکستان میں کیے ہیں. یہ جو میں آپ کو مرزا یاد صاحب ہے کیونکہ ہمارا ڈیفنس پروڈکشن کی آپ نے بات کی ہے تو اس پہ ہم نے متعدد جو پروگرامز ہیں یا شوز ہیں اس میں اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے اور آگے جا کے اس پر ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر بلال صاحب، جس طرح ابھی بڑی وضاحت کی مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے بھی کہ ہمیں اپنی امپورٹ کو بھی بڑھانا ہے، لیکن میں نے ایکسپورٹ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. تھوڑا پوٹینشیل بتائیے سر بوتھ سائڈ پہ، بڑا آسان الفاظ میں، کہ بوتھ سائڈ پہ کس طرح استفادہ کیا جائے، کتنی اٹریکشن ہے، کس پروڈکٹ میں زیادہ اٹریکشن ہے جس پہ آپ کو سمجھتے ہیں ہمیں فوری تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو اس وقت چائنیز انویسٹمنٹ سی پیک کے کانٹیکس کے اندر وہ تو ہمیں انفراسٹرکچر، انرجی، آئی ٹی سیکٹر کے اندر نظر آتی ہے، جہاں پہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے انفراسٹرکچر اور صنعتی ڈیولپمنٹ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. لیکن جو نیکسٹ فیز ہے سی پیک فیز 2 جو ہے اس کے اندر چائنا کا زیادہ جو فوکس ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے. پاکستان امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریلائزیشن سے جو ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانے کا پلان رکھتا ہے، اور اس کے اندر وہ صنعتیں جو کہ چائنا کے اندر جہاں پہ پیداواری لاگت انکریز ہو رہی ہے پاکستان کے لیے وہاں پہ بہتر اپورچونیٹیز ہیں. ایک تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹریشری انڈسٹری ہے پاکستان کی اس میں ویلیو ایڈ کریں. جس طرح فرما رہے تھے آپ کے ایک مرزا صاحب بھی کہ چین کے اندر آم کی جو پاکستانی آم کی بڑی مانگ ہے وہاں پہ. اسی طرح پاکستان کی جو لیدر گڈس ہیں، اسپورٹس گڈس ہیں، ان کی بھی بڑی مانگ ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ انڈسٹری ہے. سیرامک میں چائنا نے انویسٹ کیا ہے، ایف ڈی آئی پاکستان میں لے کے آیا ہے چائنا کہ سیرامک انڈسٹری میں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور ایک ہسٹری ہے پاکستان کے اندر. اچھا سر، اس میں ایک چیز اور بھی اضافہ کرتا چلوں، پاکستان میں جو وائلڈ فروٹس ہیں جب کیے جاتے ہیں، وائلڈ پستاشو بھی اس میں شامل ہے، وائلڈ اولیو بھی اس میں شامل ہے، اس سے ہم بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر ہمارا جو ایگریکلچر ریسرچ ہے اس کو آپ کو نہیں لگتا مزید جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ایکسپورٹ، ایک تو کوالٹی کنٹرول ہے، پھر ہماری ایکسپورٹ ہے، پھر ایگریکلچر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہماری ایکسپورٹ تو بہت آگے، کیونکہ وہاں پہ وہ ٹریڈیشنل میڈیسن بھی اسی سے بناتے ہیں. دیکھیں میری کچھ عرصہ پہلے کچھ چائنیز انویسٹر سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ڈیٹا کا بہت فقدان ہے. ایک تو ہمیں اپنے ڈیٹا کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چائنا کے اندر جس کی مانگ زیادہ ہے. جس طرح آپ نے بات کی پسٹیشیو کی بات کی، اولیوز کی آپ نے بات کی، بہت ساری ایسی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں جو کہ امریکہ سے منگوانا چائنا کے لیے مشکل ہوا ہے، ہم ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں. جو ٹیرف کا بھی ذکر کیا جی، اس کے اندر گنا ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں، کاٹن ہے، ہائی ویلیو ایڈڈ کاٹن پہ ہم کام کر سکتے ہیں جو چائنا. اور یہ بنیادی طور پہ جب ہماری دوستی کا آغاز ہوا، پھر یہ کچھ معاشی تعلقات جب ہمارے آگے بڑھے تو اس وقت بھی کپاس پر بڑا فوکس تھا. اور دیکھیں چائنا پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کے اندر آئی ٹی اور ڈیٹا سینٹرز کے اوپر بہت کام ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ سروسز سیکٹر کے ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان کی جو مصنوعات ہیں
ख़ास طور پہ آئی ٹی مصنوعات جو ہماری افرادی قوت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے امریکہ اور یورپ میں. تو ہم چائنا کو بھی اس طرح کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور چائنا اس میں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بہت کام کر سکتا ہے. یہاں پہ بات ہوئی کہ 30,000 چائنیز پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا کے اندر اس وقت زیر تعلیم ہیں. پاکستان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ بایولوجیکل سیکٹر کے اندر, آئی ٹی سیکٹر کے اندر, کیمیکل انڈسٹری کے اندر چائنا سے ڈگریز کی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چائنا کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنی افرادی قوت جو ہے وہ ویسٹ کی طرف منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں چائنا سے ایسے ایگریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہماری افرادی قوت کو چائنا کے اندر اس کی کھپت ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2100 تک چائنا کی جو پاپولیشن ہے وہ 700 ملین پہ آ جائے گی. اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے اندر ایک ویسٹرنائزیشن کا کانسیپٹ ہے جہاں پہ آپ کی فیملیز جو ہیں, آپ کی جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو رہی ہے. تو چائنا کے اندر جو افرادی قوت ہے اس کا ایک بہت بڑا فقدان ہونے والا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس ایک لیوریج ہے کہ ہم اپنی افرادی قوت کو چین کی طرف بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو بڑا قیمتی ہے پاکستان کے لیے. گلف میں جو ہم نے ایکسرسائز کی افرادی قوت کی اس کو چائنا میں زیادہ بالکل. اور اس کے لیے جس طرح یہ بھی ذکر ہوا کہ جو بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چائنیز لیکن تکنیکی تعلیم سر اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم. ہم نے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اس طرح کام نہیں کیا. اگر ہم نے کیا ہوتا تو آج یہ واقعی آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ ہمیں بڑا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. میں اس میں ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں, بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد چائنا میں اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں. تو جو پاکستانی اسٹوڈنٹس خاص طور پہ کیونکہ ایک لینگویج کا ایک ایسا ڈفرینس ہے جو کہ پاکستان علم حاصل کرو بھلے تمہیں چین جانا پڑے اور چین جا کے علم حاصل کر کے آپ پاکستان کے لیے بڑا قیمتی زیر مبادلہ بھیج سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت ساری ایسے ایونیوز ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح یہ بات بھی کی کہ ہانگزو بھی پرائم منسٹر ہمارے گئے تھے, اس کے اندر افرادی قوت کی ڈیولپمنٹ ایک کارڈینل. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا افرادی قوت کے حوالے سے, شاید افراز صاحب آپ وہاں پہ موجود ہیں, افرادی قوت کا ذکر کیا جا رہا ہے. پاکستان کا کون سا ایسا شعبہ ہے یا کون سی ایسی مہارت ہے جس کی اپنی ایک انفرادیت ہے, یہ ہماری جو افرادی قوت ہے جسے ہم وہاں بھیج سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ماڈل آلریڈی موجود ہے جو کہ گلف کنٹریز میں ہے, تو ہمیں کس فوکسڈ ہمارا کیا ہونا چاہیے, کون سا شعبہ ہونا چاہیے؟ میں جیسے ایک دلچسپ شعبے کا ذکر کروں گا جو بڑا منفرد ہے, وہ ہے نرسنگ. نرسنگ کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چین میں, جیسے کہ بلال صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر جو چین کی آبادی ہے اس میں جو عمر رسیدگی کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس وقت یہ عمر رسیدگی کی شرح جو بزرگ افراد ان کی تعداد جو وہ 30 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے, اور آئندہ چند برسوں میں مزید اس میں اضافے کا بھی ظاہر ہے, آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ہے. اس حوالے سے اس میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں چونکہ ہماری آبادی کے بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, 60% سے زیادہ ہماری آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے, تو یہ ایک بہت ہی منفرد شعبہ ہے جس پر ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور چین میں اس حوالے سے ڈیمانڈ جو ہے بڑھ رہی ہے. اگرچہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ کردار ادا کر رہی ہے, روبوٹکس ہے یا پھر دیگر جو بھی ایسے اے آئی کی مدد بھی چاہیے, لیکن اس میں جو افرادی قوت ہے وہ اس لحاظ سے ہمیں. دوسری ایک اور اہم چیز جیسا کچھ آپ نے ذکر کیا, اس میں سی فوڈ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ گوادر کا جو سی فوڈ ہے اس کی چین میں بہت زیادہ اس کی مقبولیت ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ گوادر سے فوڈ بھیجا جاتا ہے چین تو وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے بک جاتا ہے. اس کے علاوہ ویسے شاید افراز صاحب آج آپ جن چیزوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں نا, بھلے اس کا ایک پہلو تو ہمارا معاشی پہلو ہے, مینگو آپ نے ذکر کیا تو منہ میں پانی آ گیا, سی فوڈ کا آپ نے ذکر کیا تو گوادر کے شریمپس اور پاکستان کی ٹونا فش جو ہے, واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا بہت پوٹینشیل ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی سر. جی بالکل, اور چینی لوگ جو ہے بڑے شوق سے سی فوڈ کھاتے بھی ہیں. اچھا, اب اس میں چند شعبہ جات مزید جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا جس پر ہماری ابھی چونکہ چینی سرمایہ کاروں سے بات بھی ہوئی. اس میں ایک شعبہ ہے فارماسیوٹیکل کا, دوسرا ہے اس میں بایو ٹیکنالوجی کا, اور تیسرا جو ہے ہیلتھ کیئر کا. یہ 3 شعبہ جات جو اس وقت چین میں تیزی سے ابھر رہے ہیں, اور اس حوالے سے حال ہی میں ابھی چند دن قبل ہی اس حوالے سے ایک سمپوزیم بھی یہاں پر منعقد ہوا جس میں جو چینی سرمایہ کار وہ شامل ہوئے. تو ان کے میں دلچسپی دیکھ کر واقعی لگا کہ ہمارے پاس کرنے کو تو بہت کچھ ہے, پوٹینشیل بھی ہے, اور اس والے سے دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت سے ان کا ویژن بھی ہے. وزیر اعظم صاحب جہاں یہاں چین تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو سارا فوکس تھا وہ معیشت تھی, اور اپنے 2 دوروں کے دوران انہوں نے 2 یہاں پر B2B سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا, اور ابھی 17 سے 19 جولائی کو کراچی میں بھی اس حوالے سے ایک B2B سرمایہ کاری کانفرنس. اچھا سر, میں شاہد صاحب کیونکہ ابھی ٹائم ہمارے پر بڑا شارٹ ہے, مرزا اختیار بیگ صاحب, B2B اس کی امپورٹنس حالیہ جو GCC مختلف آئیڈیاز جو ہے وہ ڈسکسڈ ہوئے, تو B2B یعنی بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ G2G بھی ہوا, B2B اور پھر فیز 2 میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پر یہ جو ابھی
تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ٹریڈ کانوائی بھی ہمارا ایک جو ہے وہ خیر و عافیت سے پہنچ گیا، وہ ساری ڈیولپمنٹ بھی ہم نے دیکھی. تو یہ جو 3 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ہمارے شاہد صاحب نے، اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ ہاں دیکھیے، یہاں پہ میں اپریشیٹ کروں گا، میں خود وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں پاکستان فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس کا. یہ فیڈریشن بھی اور ہر بڑے بڑے شہروں کے چیمبرس بھی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. اور آل دا ٹائم جو ہے نا بزنس مین ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آپ کو ادھر جاتے وہ وہاں پہ نظر آئیں گے، یا چائنا سے بزنس مین یہاں کی طرف آ رہے ہیں. میں فارملی اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ جب 2 ملکوں کے بزنس مین آپس میں ملتے ہیں تو بزنس ٹیک پلیس کرتا ہے، بزنس کریٹ ہوتا ہے. اور بہت ضرورت ہے اس چیز کی، اور حکومت بھی یہ کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی جب جاتے ہیں تو ہمیشہ بزنس مینوں کو مطلب اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں تاکہ بزنس B2B میٹنگس ہوں اور ہماری تجارت بڑھے. اور بہت زیادہ اس کے اندر فیلڈ ہے، جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ خاص طور پہ ہمارا سی فوڈ کا جو ہے، ہم جو ہیں یہاں پہ امریکہ اور یورپ جو بیچتے ہیں اس میں اتنی زیادہ رکاوٹیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں اور سم ہاؤ دے آر ناٹ ویری کین ٹو امپورٹ فرام پاکستان. بٹ چائنا از ون کنٹری کہ جہاں پہ ہم اپنی سی فوڈ کی جو ایکسپورٹس کو ہیں اس کو ہم اس کے اندر بڑھا سکتے ہیں. اور تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اب دیکھیے، ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یورپ اور امریکہ کی طرف اپنا جو ہے سیچوریٹڈ مارکیٹ ہیں، ریسیشنز چل رہے ہیں اور وہاں پہ اب ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. ہمیں وہ ملک کرنے ہیں کہ جو نئے ہوں، اور چائنا ایک ون پلیس جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کو ایزیلی ہم بہت زیادہ کئی گنا ہم اس کے مرزا اندر اشتیاق بیگ اضافہ کر صاحب، سکتے ہیں. نیکسٹ کسی اسپیسیفک جو ہے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے حوالے سے، ہمارا جو پوٹینشیل ہے، ہم کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اسپیسیفک اس پر جو ہے ہم ایک شو رکھیں گے جس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب، شاہد افراز خان صاحب، ڈاکٹر بلال زبیر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود تھے. آپ بہت بہت شکریہ. ناظرین، 2010 سے 2018 پاکستان کا اقتصادی اور سفارتی تعلقات کا بڑا ایک اہم دور گزرا ہے. مزید اگر ہم نے اس میں بہتری لانی ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو مزید بڑھانا ہوگا. مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے بڑا ایک اہم جملہ فیکٹر جو ہے اسے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ابھی اتنی نہیں ہے، ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور کیا پوٹینشیل ہے اس کا بھی آج ہمارے مہمانوں نے یہاں پہ ذکر کیا. ناظرین، آپ نے پروگرام عہد رفاقت کے 75 سال میں تمام مہمانوں کی گفتگو سنی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.